ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح و شام کے، اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائیں نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے، صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں، کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے، میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے، اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا، اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں، سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے، ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی، بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں، آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی، یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک بعد میں مشرک، پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے. ہاں پورے شہر ہی آگ لائی ہوئی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہوئے. ہاں یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ، تو وہ تو ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان، علماء کی کتابیں، علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے.
اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے, آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا, نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی تو اڈے ابے بھی پڑھا کے گئے نے اور نہ تھے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں, کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے ڈاکٹر اسرار کو سن کے نہ سرکار, ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہوں, وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے, منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی, اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے, آپ مناظرے کا بھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ, پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ, تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنیں کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی, تو انہوں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. یہ چیز ہے, جب تک یہ چیز نہیں ہے, وی لاگز بنانے سے, خلافت کے اوپر, اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے, ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے, کودتی ہے, پوری کریں, بار بار کریں, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسوسے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے, یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک چاہے انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے, اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے, تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے, جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے, لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں, انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی, تھوڑی شور ہویا, پھر اسی وٹا نہیں سٹیا, لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے کا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. پتا نا جب پہاڑ آ کے ڈگے پانی خشک ہو جاتا ہے, نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا, تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے. کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی, سیدھی سی بات ہے. ہر بندے کو اپنے فرقے سے, اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے, اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے, کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے, اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, ساڑھے بابے غلط سن. یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا. مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا. اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پیٹرن پہ واپس جائیں.
वीलॉग से कुछ नहीं होना, किताबें लिखने से कुछ नहीं होना, जमातें बनाने से कुछ नहीं होगा। हर बंदे ने नबी इस्लाम का मुजाहिद बनना है और उम्मत को सही बात बतानी है। ये बात कहना आसान है कि ये क्या बात होगी, फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, इसी के ऊपर तो है। जाओ डॉक्टर इसरार की जमात का, मदूदी की जमात का कोई बंदा मुझे बरेलियों की मस्जिद में एक जुमला बोल के बताए, तो फिर तुम क्या तब्दीली लेके आओगे? उठा के दूसरे दिन परे मारेंगे। जाओ ना, इकट्ठे हो ना सारे। आपको पता है ना कि मज़ारात बनाना गलत है, करो ना इकामत दीन, जाओ दाता दरबार भान के विखाओ। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी हूँ ਜਿਹੜਾ आके इकामत दीन ते गल करेगा, मैं उन्होंने कहूँगा हाँ नबी इस्लाम ने बुत तोड़े थे, इकामत दीन फतेह मक्का के दिन किया, तुम ये सारे बुत गिराओ। उठो, मंसूरा से उठाओ अपनी टीम, जाओ दादा दरबार गिरा के बताओ, मैं तकना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि इकामत दीन तुसी करते हो। सब बातें हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होना। इसके लिए ज़हनी तत्हीर की जरूरत है। आपने अवाम को तैयार करना है, जो नबी इस्लाम के पैटर्न के ऊपर काम हुआ था वो होना है। ये लोग कहते हैं मक्की दौर, मैं कहता हूं मक्की दौर बहुत अच्छा था इस दौर से, कम से कम काफिर और मुसलमान तो क्लियर थे। इधर जो सबसे बड़ा गुमराह है ना, वो सबसे बड़ा आशिक़े रसूल है, और जो सही कुरान हदीस की बात करता है वो गुस्ताखे रसूल है। क्या हुजूर के जमाने में ये था कि लोग अबू जाल को आशिक़े रसूल मानते थे और अबू बकर सिद्दीक़ को गुस्ताखे रसूल मानते थे? आज ऐसा ही है कि जो कुरान हदीस की बात करता है वो गुस्ताखे रसूल है, और जो शिर्क की बात करता है वो आशिक़े रसूल है कि नहीं? तो मुझे बताएं कि ये दौर इस एतबार से, वैसे कई एतबार से ये दौर बहुत बेहतर है, पिछले 1000 साल से बेहतर है, लेकिन इस एतबार से कितना बड़ा अलमी है कि कब्रों के पुजारी, कब्रों से मांगने वाले, मुर्दों को पुकारने वाले, कुरान और सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, बुखारी मुस्लिम के अपोजिट नमाज पढ़ने वाले, ठीक है, शिरकी अकायद रखने वाले, बिदत पे चलने वाले लोग दीन के इमाम है। और जो बीच में आके दीन की बात करता कहता वड़ दे गुस्ताखे रसूल नजदी, इसकी शक्ल ही मनहूस है। इस माहौल के अंदर इकामत दीन, इस माहौल के अंदर इकामत दीन ये है कि जो आशिकाने रसूल हैं इनको बताएं कि आपको इश्क के नाम के ऊपर धोखा दिया गया है, और उनको आप मुसलमान करें, और जब वो मुसलमान होंगे इंशाअल्लाह खुद ब खुद ये सारे के सारे मामलात सेटल होते जाएंगे, और प्रैक्टिकली हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कई हमारे स्टूडेंट रिवर्ट हुए हैं। अगर वो किसी मस्जिद के मुतवल्ली थे, उन्होंने अपनी मस्जिद के अंदर वो सिस्टम राइज कर दिया मेरे कहे बगैर ही। उन्होंने कहा भी कल से इमाम साहब नमाज रफुल यदैन से पढ़ाएंगे, सख्तों के साथ पढ़ाएंगे, अदरवाइज छुट्टी करें। तो मैंने तो नहीं किसी को कहा कि ऐसा करें। हाँ, हमें बाद में आगे वो बताते हैं कि जी हमने तो अपनी मस्जिद के अंदर ये सारा काम कर दिया। ये है तब्दीली, ये कोई करवा के बताए। इस तरह मम्मी डैडी किस्म की जो वीलॉग्स, मम्मी डैडी किस्म की तंजीमें, मम्मी डैडी किस्म की गुफ्तगू करना, ये गुफ्तगू करने से अगर इकामत दीन होती है ना, तो गुफ्तगू करने वाले आए, दुनिया से चले गए, दुनिया उधर की उधर ही खड़ी है। आज दुनिया ने कौन सा इतना बड़ा फितना देख लिया है कि दुनिया की कोई मस्जिद नहीं जहां आग ना लगी हुई हो। मुझे बताएं, जाए किसी भी मस्जिद में चले जाए दुनिया की, और जाके मेरा नाम ले दे, 4-5 गालियां देने वाले आपको मिल जाएंगे, 2-4 स्टूडेंट मिल जाएंगे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या हो गया? दुनिया में तब्दीली आई है, तो ये आप इंशाल्लाह तब्दीली देखेंगे।